نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کی خرابیوں میں اور دل کی چاہتوں والی زندگی میں مبتلا ہے۔ جس کو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو دین کا جو طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے شب برات کا موقع ہے۔ شب برات کے موقع پر بھی ہم لوگ ان خرافات کے اندر مبتلا ہیں، ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیاں، جو خرافات دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ شب برات کو آج ایک تیوہار کی شکل میں منایا جانے لگا ہے۔ شب برات کو ایک رجگی کی شکل میں منایا جانے لگا ہے۔ شب برات کو قبرستان جانا ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ شب برات میں مٹھائیاں بٹتی ہیں، شربت بٹتے ہیں، کھانے تقسیم ہوتے ہیں، دیگیں اترتی ہیں اور طرح طرح کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں جو ایک تیوہار پر ہوتے ہیں۔ قبرستان میں رجگے ہوتے ہیں۔ قبرستان کے اندر ایک دیوالی کا سا ماحول ہوتا ہے۔ ہر قبر پر چراغ جلائے جا رہے ہیں، قبروں پر دیے جلائے جا رہے ہیں۔ اوپر آگ تو اندر باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تمام خرافات جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، یہ دراصل شیعوں کی نقالی ہے۔ شیعہ حضرات اپنے امام غائب کی پیدائش کا دن منانے کی وجہ سے اس دن کو تیوہار کی شکل میں مناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پٹاخے وغیرہ بھی چھوڑتے ہیں، اور انہی کی نقل کرتے ہوئے آج مسلم معاشرہ ان تمام برائیوں میں مبتلا ہے۔ دیوالی کی شکل ایک بن گئی ہے، ریلے کا ریلا قبرستان جا رہا ہے، کھانے پکائے جا رہے ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں، نئے کپڑے بنائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ حضرات سنتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر قبرستان جانے کا ذکر ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے۔ جب محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو گئی ہیں، تو آپ علیہ السلام خاموشی سے بستر سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے بہت آہستہ سے چپکے سے بند کیا اور باہر تشریف لے گئے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ پیچھے گئی ہیں اور قبرستان بقیع میں دیکھ کر آئی ہیں اور پھر خاموشی سے آ کر لیٹ گئی ہیں، لیکن اس سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چپکے سے کیوں جا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں دین کو بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، دین کو چھپانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر یہ دین کا کوئی اہم مسئلہ ہوتا، دین کا، شریعت کا عمل ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو چھپاتے نہیں، آئندہ صبح بھی نہیں بتایا، بعد میں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو کبھی ترغیب نہیں فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان جانا کوئی شرعی اور کوئی دینی عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز، آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ تو میں اس لیے قبرستان گیا تھا، تو اس رات کا عمل لوگوں کے لیے، امت کے لیے مغفرت طلب کرنا، اس رات میں عبادت کا کرنا، ہم روزانہ جو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، ان میں کچھ اضافہ کر دینا۔ اور تیسرا عمل اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایک مستحب کے قریب عمل ہے، کوئی ضروری اور واجب اور سنت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رات عبادت کی کوئی ایسی خاص عبادت کی رات نہیں ہے کہ جس میں مسجدوں میں رونقیں کی جائیں، قبرستانوں میں رجگیں کی جائیں، قبرستانوں میں ایک دیوالی کا سا ماحول بنایا جائے، سڑکوں پر ہجوم اکٹھے کیے جائیں، شربتوں کے سبیلے لگائے جائیں، دیگ پکوا کر بٹوائی جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں، برائیاں ہیں، اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مغفرت کی رات میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس عظیم مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، نشے میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں شراب سے خاص طور سے اور تمام نشے کی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسرا وہ شخص ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہو، رشتوں کو توڑتا ہو دنیاوی اغراض سے۔ اگر کوئی دینی غرض ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کے کسی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے کسی دین کے تعلق سے، گناہ پر ہٹ دھرمی کی وجہ سے تعلق توڑنے کا حکم ہے۔ ہم ہر روزانہ کی وتر کی نماز میں کہتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ آپ کی جو نافرمانی کرتا ہے، جو آپ کی احکام کی وجہ آوری نہیں کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو جو دین و شریعت کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ پیار محبت سے یا کہنے سننے سے نہ مانتے ہو تو ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن دنیاوی اغراض سے، لین دین میں، معاملات میں، دنیاوی عزت و وجاہت کی وجہ سے دوسروں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں اپنی انا کی خاطر، یہ لوگ چیزیں غلط ہیں۔ اس رات میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا مسمل ازار، کہ جو شخص اپنے ٹخنے پر پاجامہ لٹکاتا ہو، یعنی اس کے پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہو۔ مرد کے لیے ٹخنوں کا کھولنا ضروری ہے، ٹخنوں کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں اس کی وعید بھی فرمائی ہے، عذاب کی وعید ہے کہ جو ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں مردوں کے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ ٹخنوں کا ڈھکنے والا، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال یہ رات شب برات ہے، یعنی اللہ کی جانب سے برات کی رات، مغفرت کی رات، بندوں کی گناہوں سے توبہ کے قبول کرنے کی رات۔ اس رات میں ہم جتنی آسانی سے ہو سکتا ہو اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، مسجدوں میں شور شرابے کرنے، مسجدوں میں ہجوم لگانے، سڑکوں پہ اکٹھا ہونا، قبرستانوں میں ریلے جانے اور وہاں پر چراغاں کرنا اور طرح طرح کی دین کے اندر نئی ایجادات پیدا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سب کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے دین اور شریعت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس میں سے آپ کو بتایا گیا کہ 3 کام عبادت میں تھوڑا اضافہ کریں، آسانی سے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ دوسرا کام مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، پوری امت کے اکابر کے لیے۔ اور تیسرا کام ہو سکے ضروری نہ سمجھ کر کے اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی مکمل تعلیمات حاصل کرنے کے بعد، دین کو حاصل کرنے کے بعد، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو دنیا نہ جانے کیا کیا ہمارے سامنے دین کو بنا کر پیش کر رہی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کی ہر طرح کے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت لائیں، نمازوں کی پابندی لائیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔